رائے گانی کا دوسرا حصہ ہے کہ جو بات گنتی کے کچھ دنوں سے شروع ہوئی تھی وہ سالہ سال تک چلی ہے، کئی زمانوں میں بٹ گئی ہے۔ میں ان زمانوں میں لمحہ لمحہ تمہاری نظروں کے بن رہا ہوں، میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں۔ مجھے زمانہ یہ کہہ رہا تھا کہ رائے گانی مبالغہ ہے، بھلا تمہاری جدائی کا دکھ زماں مکاں کو ہلا رہا ہے، بھلا ریلیٹیوٹی کی سائنس کسی کے مرنے سے منسلک ہے۔ انہیں بتاؤ تمہارے جانے کا دکھ اٹھا کر فقط اکیلا وہ میں نہیں تھا جو ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا، تمہارے جانے کے کچھ دنوں میں ہمارا ہاکنگ بھی مر گیا تھا۔ میں اس کی تھیوری کے کالے گڑھے جنہیں ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں دیکھتا تھا وہ میرے چہرے پہ پڑ گئے ہیں، وہ میری آنکھوں میں گڑ گئے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد سب کچھ ہی ایک 80 کے زاویے پر پلٹ گیا ہے کہ میرا ہونا تمہارے ہونے سے منسلک تھا۔ تمہاری آنکھوں کی روشنی تھی تو میں بھی دنیا میں ہو رہا تھا، تمہارے لہجے کے سر ملے تھے تو میں بنا تھا، تمہارے ہاتھوں کا لمس ہاتھوں کو مل رہا تھا تو دیکھتا تھا، ہمارے ہاتھوں میں ایٹموں کی دفاع کی قوت کشش میں کیسے بدل رہی ہے۔ پر اب تمہاری نظر کہیں ہے، تمہارا لہجہ بھی اب نہیں ہے، تو تم بتاؤ میں کس طریقے سے اپنی ہستی کو نیستی سے جدا کروں گا۔ میں دنگ آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھتا ہوں اور اپنے ہونے کی کوئی علت تلاشتا ہوں۔ عجب طریقے کا بے نشان بے مکان دکھ ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے تھے یہ رائے گانی ہے۔ رائے گانی تمام صدیوں کا عام دکھ ہے، میں اب حقیقت سمجھ رہا ہوں، تمام دکھ تھا، تمام دکھ ہے۔ تمہیں بتاؤں کسی کے ہونے کا کوئی مقصد کوئی معنی کہیں نہیں ہے۔ اگر تو نیتشے نہیں مرا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا کریں گے، زمین پہ رہ کے پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر اپنے جیسے کہیں جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے۔ جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے، پلے بڑھیں گے، لڑے مریں گے، پھر ان کے بچے اور ان کے بچے۔ یہ کیا تماشا خواہ ہو ہے، اگر یہ زندگی ہے، واہ تو ہے۔